بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صبر اور شکر، یہ دونوں چیزیں اللہ نے جو ہمیں عنایت فرمایا ہے اور ہر بندے کے ساتھ لگی ہے کہ دونوں موقع صبح سے لے کے شام تک بار بار آتے ہیں۔ تو جو چیز بار بار آدمی کرتا ہے وہ اس کا مزاج بنتا ہے۔ یعنی ایک آدمی بیڑی نہیں پیتا، لیکن جب چسکا لگانے والے بار بار پینے والے نے ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے چکھانا شروع کر دیا، بھائی ذرا 2 کش لے لے، سگریٹ کے 1 کش لے لے، تو وہی وہ 1 کش اور 2 کش چونکہ بنیاد پڑی تھی تو پھر اس کو عادت پڑ گئی، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایسے ہی صبح سے لے کے شام تک ہمیں دونوں موقع بار بار ملتا ہے، صبر کا اور شکر کا۔ اب اس کی وضاحت میں صرف ہم کھانے کی بات اس وقت کرتے ہیں کہ کھانے میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے۔ کھانا ایک نعمت ہے، ظاہر ہے کہ نعمت ہے تو شکر ادا کیا جائے، لیکن اس میں صبر کہاں سے آیا؟ تو صبر کی تو بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مطلب کھانا بہت ہی اچھا ہے، پسندیدہ ڈش ہے، لیکن حرام ہے۔ اس کا کھانا حرام نہیں ہے، وہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن جس پیسے سے آیا ہے وہ پیسہ حرام ہے۔ چیز حلال ہے، جب چیز حلال ہے تو حلال ہے، لیکن جو لایا ہے، جس کی رقم اس میں لگی ہے، وہ حرام ہے۔ اب طبیعت چل رہی ہے کھانے کی، اور ایسے موقع پر جب اپنے بارے میں غور کریں گے تو یہ طبیعت اور زیادہ چلتی ہے ایسے کھانے کی طرف۔ غور کر کے دیکھیں، چونکہ ہم نے اپنے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا، اور چھوڑ نہیں دیا بلکہ دوسروں کے بارے میں اتنی فکر رہتی ہے، ہر لائن کی کہہ دیجئے، دینداروں کو دین کی لائن کی، دنیا داروں کو دنیا کی لائن کی، ہر لائن کی کوئی نہ کوئی فکر غالب رہتی ہے۔ کبھی برائی دیکھنے کی غالب رہتی ہے، کبھی کچھ اور دیکھنے کی غالب رہتی ہے۔ تو اتنا ہمیں اپنے بارے میں کوئی موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ورنہ یہ بالکل حسی طور پر ہر آدمی اس بات کو کہہ دے گا کہ نہیں، طبیعت کھینچ رہی تھی، اور یہی نفس اور شیطان دونوں طبیعت کو کھینچ رہے تھے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھی ڈش ہے۔ ابھی کیا جب پتہ نہیں تو پھر کیا ضرورت تم کو شک شبہ میں پڑنا ہے؟ ارے تو پتہ نہیں بول رہا ہے، یہاں تو پتہ ہے نا، یہاں تو شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پتہ ہے یہ حرام مال ہے۔ ارے پھر بھی کسی کی دلجوئی کے لیے تھوڑا تو کھا ہی لینا چاہیے، توبہ کر لینا، اس کا جی خوش ہو جائے گا۔ ارے اتنی تقریر کون کر رہا ہے؟ یہ جو خیالات آ رہے ہیں کون کر رہا ہے؟ یہ وہی دونوں دشمن۔ اور ان کی دشمنی میں جب ہماری طبیعت کو اور تیزی سے ادھر کھینچتے ہیں تو اس کا مطلب اتنی ہی تیزی سے ہمیں صبر کی طرف بڑھ جانا چاہیے، اور جتنی تیزی سے ہم صبر کی طرف بڑھیں گے اتنی تیزی سے ہمارا اللہ کے تعلق میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے وہ نفس شیطان جو کھینچتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ 2 دشمن ایسے ساتھ میں لگائے کہ وہ ہر وقت تمہیں بے صبری میں مبتلا کریں گے، اور تم میرے لیے صبر کر لینا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اور جس کو اللہ مل جائے اس سے بڑی کوئی لذت ہے ہی نہیں۔ کھانے کی کیا لذت؟ اور کھانے کی لذت تو چند سیکنڈ، چند منٹ کی ہوتی ہے مشکل سے۔ میں نے ابھی 4-5 دن پہلے یہ سوچا تھا، اس کا موقع ملا نہیں، کہ میں وہ جو گھڑی سیکنڈ تیزی سے چلتی ہے نا، اس میں وقت کا کیلکولیشن، اس کیا کہتے ہیں، اسٹاپ واچ، اس پہ سیٹ کر کے ایک لقمے کو کتنی دیر میں چباتا ہوں وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن ہمیں اس کا موقع ملا نہیں۔ گھر پہ گئے تو بچے بیوی سب ساتھ میں، تو اب یہ اس کا کیلکولیشن پھر بھی ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ موقع ملا ہے بیٹھنے کا، ایک ہی وقت رہتا ہے، تو اب بیٹھ کے ان سے باتیں کر لیں گے۔ کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر لذیذ سے لذیذ چیز ہے تو ہم کتنی دیر تک اسے منہ میں رکھتے ہیں؟ تو منٹ تو نہیں ہو سکتا، منٹ تو نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اس کی گنتی ہوگی سیکنڈز میں آئے گا یہ۔ تو جب سیکنڈز کی لذت کو ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ کے لیے، تو ہمیشہ کی جلوت قلت کی لذت، اللہ کے ساتھ جو احسان والی کیفیت حاصل ہو جائے گی، وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ وہ تو ہمیشہ کی ایک لذت ہے، اللہ کرے میں مل جائے تو پتہ چلے کیا ہوتی ہے۔ تو کھانے میں صبر ایک لائن کا تو یہ ہوگا،
دوسرا صبر یہ کرنا پڑے گا کہ کھانا حلال ہے، حلال پیسے کا بھی ہے، اس کا کھانا 100% جائز بھی ہے، لیکن ہماری طبیعت کو سوٹ نہیں کرتا، یہ ہم کھائیں گے تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ مزاج الگ الگ بنایا اللہ نے، کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے، کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے۔ اب طبیعت تیزی سے چلتی ہے، کھا لو نا، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں ارے بھائی ایک ٹائم کھانے سے تھوڑا ہی کچھ ہوتا ہے، ایک ٹائم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک ٹائم کھانے سے ہمیشہ کے لیے یہ ایک ٹائم بنیاد پڑ جائے گی، اور جب کھانا آئے گا تو وہ ایک ہی ٹائم کہے گا ایک ٹائم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں بھی صبر کرنا پڑے گا، یہاں بھی صبر ہے۔ اچھا کھانا ہمیں وہ اچھا بھی لگ رہا ہے، ہماری طبیعت کو سوٹ بھی کرتا ہے، مگر رات کا وقت ہے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، حکیم صاحب نے کہا دن ہی میں کھانا، اور ہمارے ساتھ جو لوگ کھا رہے ہیں ان کا مزاج الگ ہے، ان کو رات کو بھی سوٹ کرتا ہے، صبح بھی سوٹ کرتا ہے، ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے وہ۔ اب سب کھا رہے ہیں اور ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہو تو پھر یہی آواز آئے گی ارے شکیل بھائی تم بہت پرہیز کرتے ہو شکیل بھائی، ابھی اتنا تھوڑا ہی کیا جاتا ہے، یعنی اتنا تھوڑی صبر کیا جاتا ہے، یعنی دوسرا مطلب اتنا صبر مت کرو، تھوڑا اللہ کم بھی ملے گا تو چلے گا، کھانا تو ملنا چاہیے، کیا مطلب ہوا؟ جاؤ تفصیل میں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کھانے کی، لیکن اب کھانا ایسا ہے کہ کھانا ہمارے وقت پر ہو رہا ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور حلال تو ہے ہی، تو اب یہاں کیا بے صبری ہے؟ اب دیکھیے کہ کھانے کا ایک لقمہ توڑا، روٹی کا ایک لقمہ توڑا اور اسے سالن میں ڈبایا، جو بھی ہو، سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے، مرغی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ وہ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں ڈالتے ہیں تو زبان اسے ہلانا شروع کرتی ہے، رائٹ لیفٹ، سامنے آگے پیچھے کرتی ہے، دانت اسے چباتا ہے۔ ابھی منہ میں لقمہ گھوم ہی رہا ہے کہ فوراً اپنا ہاتھ دوسرے لقمے کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم دوسرا لقمہ توڑ کر پھر اس میں سالن لگا لیتے اور منہ میں ڈال لیتے۔ تو یہ کھانے کے چبانے کا صحت کے اعتبار سے اب جب اس کو معلوم کریں گے، تحقیق کریں گے تو یہ کھانا ہضم نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ کہ دانت کا کام چبانا ہے اور آنت کا کام ہضم کرنا ہے، آنت کا کام چبانے کا نہیں۔ اور شیطان چاہتا ہے بے صبری، کہ ابھی اس کو منہ میں رکھا، اس لیے ہاتھ ہمارا شیطان کھینچتا ہے، ہمارے ارادے سے نہیں جاتا، بالکل نہیں جاتا، کیوں اگر آج سے ہم نے سیکھ لیا نا تو اب جیسے ارادہ ہوگا تو پھر سوچیں ابھی چبایا تو ہے نہیں، پہلے سے چباؤ۔ اس چبانے میں صبر ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ کھانے کی ڈش میں جو کچھ آیا ہے اس کے کھانے والے 4-5 ہیں اور سب کو مرغوب ہے، تو نفس کہتا ہے جلدی کھا لو، چند لقمے زیادہ کھا لو گے۔ ایک دسترخوان لگا تھا تو کچھ لوگ بیٹھے، مہمان تھے، ایک صاحب نے اس میں سے کاب میں سے، جس کو کیا بول کہتے ہیں، تو باؤل میں بوٹیاں تھیں، کچھ شوربہ تھا، سالن تھا، تو ایک صاحب نے اس میں سے ایک بوٹی جلدی جلدی اپنی پلیٹ میں نکال دیا۔ تو اس میں کنارے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، سب لوگ اپنی پلیٹ ان کے آگے رکھ دو، اتنی بوٹی سب میں نکال دیں۔ اب خیر اچھا ہوا کہ اتنی دیر میں ان کی سمجھ میں آ گئی بات کہ دسترخوان پر جب جتنے آدمی بیٹھے ہیں، کھانے کے اعتبار سے پہلے سب پر نگاہ ڈال کر ڈش دیکھ لینا چاہیے کہ یہ آئی کتنی ہے، ہمیں کتنا نکالنا ہے۔ تو کھانا نکالنے میں بے صبری اور کھانا کھانے میں بھی بے صبری، اور یہ جہاں میں صبر کہہ رہا ہوں اس میں اور بھی اس کی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تو شارٹ میں ہی اتنی جگہ ہمیں اللہ مل جاتا صبر کی وجہ سے، اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا جاتا، اور تعلق میں جہاں جہاں اضافہ ہوتا ہے ہر ایک کی طبیعت محسوس کرتی ہے کہ شروع میرا تعلق ان سے بہت کم تھا، لیکن بار بار کی ملاقاتوں پر ان کی خوبیاں سامنے آتی گئیں اور ان سے تعلق میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں ان کے بہت کلوز ہو گیا ہوں۔ کبھی ہم نے اللہ کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟
کہ ان کی عنایتیں نظر آتی رہیں اور میں اس کو سوچ سوچ کر شکر ادا کرتا رہا اور صبر کے موقع پر صبر کرتا رہا، یہاں تک کہ اب تو بہت قربت محسوس ہونے لگی، اب تو بہت محبت محسوس ہونے لگی۔ یہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ تو ایک تو یہ ہو گیا کھانے میں کہ چبانا ہے اور ہاتھ غیر اختیاری طور پر وہاں بڑھتا ہے، تو اس کو اختیاری طور پر بڑھانا شروع کر دیں، بے صبری سے نہ کھائیں، جلدی جلدی نہ کھائیں۔ اب یہ کھانا جو ہے روٹی توڑا اور سالن میں ڈبایا اور کھایا، تو اب یہ ہم طے کر لیں کہ اس روٹی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک یہ کھانا منہ میں چبا چبا کر پانی نہ بن جائے، چبائیں گے، ہاں صبر، کیونکہ وہ بے چینی رہتی ہے نا۔ میں نے محسوس کیا کہ یار یہ ایسی بھی ڈش نہیں ہے جو بہت زیادہ پسند ہو اور ایسی بھی ہرس نہیں کہ زیادہ کھا جاؤں، پھر یہ عادت کیوں؟ تو پتہ چلے عادت جب ڈال دیا شیطان نفس نے تو اس کو بدلنے کے لیے تم کو بھی اس کے خلاف کچھ کرنا پڑے گا، تب تم پلٹ کر آؤ گے۔ تو کیا کروں؟ اللہ نے سمجھایا روٹی رکھ دو، ایک لقمہ منہ میں ڈالو اور یہ طے کر لو، نیت کرو، پہلے لقمہ توڑا تھا، اب اس کو چباؤں گا، بغیر چبائے اس کو نگلوں گا نہیں، اور اس کو چباؤ۔ اور یہ محسوس ہوا کہ جتنا سلائیوا یعنی لعاب جو نکلتا ہے، جس کو سلائیوا کہتے ہیں انگلش میں، بہت معین ہوتا ہے، یہ محسوس کیا کہ اس سے لذت بھی بڑھ جاتی۔ پھر وہی کھانا جو شروع میں چبائے بغیر نگلا کرتے تھے، چبانے کے بعد اس کی لذت بڑھ جاتی، تو اس وقت نگلنا ہے۔ اور اگر چبائے بغیر نگل گئے تو دانت کا کام آت نہیں کرتی، وہ کھانا جب تک چبا کے نہیں بھیجا جائے گا وہ ہضم نہیں کر سکتا، اور وہ ہضم نہیں کرے گی تو کھانا سڑے گا، کھانا سڑ جائے گا، کھانا سڑے گا تو گیس بنے گی، اور پھر گیس کی ایک بڑی تفصیل ہے کہ پھر اس سے کیا کیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو ابھی۔ یہ کھانے کو جلدی جلدی کھا کر ایمان کے لٹنے تک کا ذریعہ اس کو بناتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر یہاں تو لوگ دیر میں ہی کھاتے ہیں، دھیرے دھیرے گاؤں میں بھی دیر ہونے لگی ہے، لوگ دیر میں کھانے لگے ہیں، ورنہ کھانا تو مغرب کے بعد کھا لینے کا رواج تھا اور مغرب سے پہلے کھا لینے کا رواج تھا۔ مدرسوں میں کھانا کبھی ملتا ہے؟ عصر کے بعد مل جاتا ہے۔ کیوں مل جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم کھا کے فارغ ہو، تو سونے وقت تک کھانا اتنا ہضم ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی گیس ویس نہیں بنتی۔ اب یہاں کھانے میں ایسا الجھاتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے دیر ہو جائے، اور دھیرے دھیرے دیر جب ہونا شروع ہوتی ہے تو کیا کرے، ہمارے یہاں ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے، اپن جلدی کھا ہی نہیں سکتے، کرے کیا، مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں۔ اب یہ ہوا کہ کھانا جب دیر میں کھایا اور چبایا نہیں تو گیس بنی، گیس بنی تو جب سوئے تو سینے پہ چڑھی، تو ایک پریشر یہاں بنا، تو یہاں سینے پر ایک دباؤ محسوس ہونے لگا۔ تو اب یہ دونوں اپنا کام کرتے ہیں، نفس شیطان۔ کچھ دن کے بعد وہ کہے گا بیوی سے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب بستر پہ آتے ہیں نا سونے کے ٹائم تبھی یہ ہوتا ہے، اور ادھر وسوسے ڈالتا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے، خالی سونے کے ٹائم میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کچھ کرا رہا ہے۔ اب یہ عامل کے چکر میں لے جانا چاہتا ہے، کہاں کھانا ہضم نہ ہونے پائے، گیس اس کے سینے پہ چڑھے گی، اور جب پریشان دم گھٹ جائے گا، اب تو بہت زیادہ حالت خراب ہے، اب کوئی عامل ڈھونڈو۔ عامل تو کہہ دے گا کہ ہاں تمہارے اوپر تو اب میں نام تو بتا نہیں سکتا، تمہارے قریب کے رشتے دار ہیں۔ یعنی اب یہاں پر شیطان نے بدگمانی کی وہ بنیاد ڈال دیا کہ ہمدرد بھی اپنا دشمن نظر آنے لگا، معاشرے کا توڑ پیدا کیا۔ اتنی چیزیں کھانے میں ہیں کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو متاثر نہ ہو کھانے سے، تو کھانا چبایا نہیں اور جلدی کھا لیا تو کھانا یہاں ہضم نہیں ہوا تو گیس بنی، اور ہضم نہیں ہوگا تو ٹوائلٹ میں بھی ٹائم جائے گا۔ جس کو دیکھو اس کو قبض کی شکایت، جس کو پوچھو اس کو قبض کی شکایت۔ تو قبض کی شکایت میں بیت الخلا میں دیر تک بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ بیت الخلا کس کے رہنے کی جگہ ہے؟
تو شیطان اپنے ماحول میں جب لے کے جائے گا، وہاں بیٹھائے گا، تو شیاطین مل کر اس پر کچھ کام کریں گے نہیں کریں گے؟ اور ہو کیا رہا ہے؟ کھانے میں بے صبری. کہاں تک پہنچ گیا یہ؟ اچھا، دوسرا ایک لوٹنے کا طریقہ یہ ہے اس کا کہ کھانا جب ہضم نہیں ہوتا، قبض ہوتا ہے، تو چڑچڑاپن ہوتا ہے. چڑچڑے پن میں غصہ آتا ہے، اور غصہ ہمیشہ معاشرے میں توڑ پیدا کرتا ہے، اور بیجا غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے. کتاب کی لکھی بات ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے. تو یعنی کھانے کی بے صبری اس طرح سے بھی ایمان کو لوٹتی ہے. کھانے کی بے صبری ہے نا، یہ سارے جو ہم بتا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو اس لیے صبر کا موقع بھی ہر وقت ہے، اور شکر کا بھی موقع ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو پہلے خوشی ہو، کچھ بھی ہے خوشی ہو. اللہ تیرا احسان ہے، تو مجھے کھلا رہا ہے. کہیں کسی لائن میں بیٹھنا نہیں پڑا کہ لائن میں بیٹھو پھر سیٹ آئے گا بھٹیار کھانے میں پیسے دے گا پھر بولے گا 4 فقیر کو کھلا دو. ایسا نہیں ہوا. اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، حلال روزی کھا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ دال ہے، اللہ کا احسان ہے. روٹی ہے، کتنا بڑا احسان ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب اس مزاج سے نعمت سمجھ کر شکر ادا کر کے کھاتے ہیں تو دال آنے سے پہلے آدھی روٹی میری ہو جاتی ہے چبا چبا کر. اس لیے گھر والے جان گئے کہ سالن کو پہلے رکھ دو، ورنہ یہ روٹی تو ایسے ہی بھی کھا جائیں گے لذت لے کر. تو نعمت سمجھتے تو لذت ملتی ہے. اور ہمارے یہاں کی زبان میں کھانے کا آنند ملتا ہے، مزہ آتا ہے. نعمت سوچتے الحمدللہ تیرا احسان ہے پروردگار، میں نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ نہ جانے کتنے بھوکوں میں سے نکال کر ہم کو آپ نے وقت پہ کھانا کھلا دیا. تو کھانے میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے. دال پہ شکر کریں گے تو اور آگے کی چیزیں بھی ملیں گی. آگے نعمت بڑھے گی. ہر کھانے پہ شکر کریں گے الحمدللہ رب العالمین، اس سے بہتر کا وعدہ ہے. اب یہاں ایک نقطہ ہے کہ نصیب میں اگر دال ہی لکھی ہوئے گی تو گوشت نہیں ملے گا، لیکن لوگوں کو گوشت میں لذت نہیں ملے گی، اس کو دال میں لذت ملے گی. لوگوں کو گوشت سے صحت نہیں ہوگی، اس کو دال سے صحت ہوگی. اور شیطان کے رہنے کی جگہ پر دیر تک بیٹھے گا بھی نہیں. جس کا جی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس طرح سے کھا کے دیکھ لو، نمک تیل سب بدلو، اور الومینیم کے برتن گھروں سے نکال دو. مجبوری ہے، مٹی کے برتن نہیں استعمال کر پاتے، اسٹیل کے لاؤ، ورنہ مٹی کے لاؤ. میرے یہاں تو مٹی میں کھانا بنتا ہے، دودھ بنتا ہے، سب مٹی کے میں بنتا ہے. کبھی کبھی کوئی چیزیں ان کو ایسی جلدی جلدی بنانی رہتی ہے اور مٹی سنبھال کے بنانا پڑے گا. بھائی تو جلدی سے چڑھا دے، وہ جلدی میں توڑ دے گی، دوسری طرح سے وہ چڑھا دے تو بھائی جو اسٹیل میں چڑھ گیا. لیکن میں کہہ رکھا ہوں کہ ایسا کھانا بھی تم نے جلدی میں کیا، میری ہنڈی کیا نام ہے مٹی کے ہانڈی میں ڈالو واپس، اور ایک دفعہ تھوڑا سا اس پہ پکا دو. اسے مٹی کا اثر تو آ ہی جاتا ہے. الحمدللہ یہ سب پریکٹیکل ہے، ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کھانے میں لذت بڑھ گئی، اور ہر کا چہرہ بتا رہا ہے. آپ میرا چہرہ دیکھیے، اگر خوبصورت نہ نظر آتا ہوں گا، صحت مند تو نظر آ رہا ہوں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اسمارٹ بھی لگ رہا ہوں ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں اسمارٹ بھی لگ رہے ہیں. اب کوئی آدمی پیار میں کہتے اسمارٹ گائے، اسمارٹ بوائے. اور آپ دیکھیے، محسوس کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے داڑھی کے بعد سفید تھے، یہ سب کالے ہو رہے ہیں. دیکھ لیجیے آپ، میں نے خضاب نہیں لگایا. کھانا ڈھنگ سے کھانا شروع کر. اچھا، فائدہ دوسرا ایک یہ ہے کہ 2 روٹی میں پیٹ بھرا کرتا تھا، اب 1 روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے. اس لیے کہ جب وہ چبا چبا کے جاتا ہے تو آنت اسے فوراً ہی ہضم کرتی ہے، اور اس سے جو چیزیں جہاں جہاں بھیجنے کی ہوتی ہے فوراً سپلائی شروع ہو جاتی ہے، اس میں دیر ہوتی نہیں. صبر اور شکر ایسی چیز ہے کہ آنکھ کھلنے سے لے کے بستر پہ جانے تک ہر عمل میں صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے. اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا. ہم حلال کما تو رہیں، اللہ کرے حلال کھانے والے بھی بن جائیں، تاکہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں.